السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ ظالمی وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی ہی جانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں، اس حالت میں فوت کرتے ہیں کہ وہ کافروں کے اندر رہ کر جان بوجھ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اپنے آبائی خاندان اور اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، یعنی اسلام تو قبول کر لیا لیکن ہجرت نہ کی۔ قالو، سوال کرتے ہیں ان سے فرشتے، یعنی جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں فیما کنتم، کس حال میں تھے تم؟ قالو، تو وہ کہتے ہیں کننا، تھے ہم، مستضعفین، کمزور، فی الارض، زمین میں۔ قالو، تو کہتے ہیں فرشتے علم تکن، کیا نہیں تھی، ارض اللہ، زمین اللہ تعالیٰ کی، واسعتاً، وسیع، فتہاجروا، پس تم ہجرت کر جاتے، فیہا، اس میں۔ یعنی فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، تم اللہ کی زمین میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، جہنم ہے، وسعت، اور بری ہے، مصیراً، لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جس میں رہ کر انسان اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کر سکتا ہو، یعنی جس میں رہ کر انسان کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے، تو پھر ایسے انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ ایسے علاقے کو ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المستضعفین، مگر کمزور لوگ، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلۃ، کسی وسیلے کی، ولا یہتدون، نہیں وہ ہدایت پاتے، سبیلا، راہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ اس سے بری ہوں گے، یعنی شاید کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے جو کہ کمزور ہیں، نہ تو وہ کہ وسیلہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یعفو، یہ کہ معاف کر دے، عنہم، ان کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفواً، معاف کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا۔ ومن یہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یاجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن، جگہ، کثیرن، بہت زیادہ۔ مراغمن کا معنی جائے پناہ، جائے قیام وغیرہ، وسعتاً، اور وسعت پائے گا۔ وسعتاً کا معنی رزق میں کشادگی یا پھر جگہوں میں کشادگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ اپنے لیے بہت زیادہ جگہ اور گنجائش پائے گا۔ ومن یخرج، اور جو کہ نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، یدرکہ، پالے اس کو، الموت، موت، یعنی ہجرت کرنے کے لیے نکلے لیکن ابھی اس پر اس نے عمل نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے موت آ گئی، یعنی نکلا وہ ہجرت کی نیت سے، فقط، پس تحقیق، واقع ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے مطابق اجر و ثواب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی اچھے کام کی نیت کے لیے نکلا
لیکن ابھی وہ کام نہ کر سکا کہ اس سے پہلے ہی اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے گا، جیسے کہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے ایک واقعہ ایک آدمی کے 100 افراد کو قتل کرنے کا، جب وہ توبہ کے لیے نکلا نیکوں کی بستی کی طرف تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، لیکن ابھی وہ بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے ہی اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بدی کی بستی سے زیادہ نیکوں کی بستی کے قریب کر دیا، تو رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً مہربان۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو پھرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ، پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحٌ کوئی گناہ، ان تقصروا، یہ کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حالت سفر میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی نماز کو دوگانہ ادا کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی 2 رکعت ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر جو ہیں، کانو ہیں، لکم، تمہارے لیے، عدوا، دشمن، مبینا، واضح۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خوف ہوگا تب ہی ہم نماز قصر کر کے پڑھیں گے، یہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر ہے، یعنی اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو تو تم نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ کے نبی اب تو ہم امن میں ہیں، اب کوئی خوف نہیں ہے، کیا اب ہم نماز قصر کر کے پڑھیں یا پھر نہ؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کرو، یعنی اب بھی تم نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہو۔ البتہ سفر کی مسافت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں 9 میل کے فاصلے پر، یعنی 22.5 کلومیٹر کے فاصلے پر انسان نماز قصر کر کے ادا کر سکتا ہے، اور اس بات پر علماء میں اتفاق ہے کہ دوران سفر میں اگر کسی مقام پر 3 یا پھر 4 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہو تو انسان نماز قصر کر کے نہیں پڑھے گا، لیکن اگر اس کا ارادہ 3 یا 4 دن سے کم کا ہو رکنے کا تو پھر انسان نماز قصر کر کے ادا کرے گا۔